السلام علیکم، پروگرام سوال نامہ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ۔ ناظرین، گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے انتخابات اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور انتخابی مہم کے اختتام سے قبل سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سمیت تمام بڑی سیاسی قوتیں اپنی اپنی پوزیشن مضبوط بنانے میں مصروف ہیں۔ مسلم لیگ نون وفاقی حکومت کی جماعت ہونے کے ناطے ترقیاتی منصوبوں اور مرکز سے بہتر روابط کو اپنی انتخابی مہم کا محور بنا رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی بھی گلگت بلتستان میں اپنی سیاسی موجودگی کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف مسلسل یہ موقف اختیار کر رہی ہے کہ اسے انتخابی عمل میں مشکلات، رکاوٹوں اور سیاسی دباؤ کا سامنا ہے، تاہم اس کی حمایت یافتہ امیدوار آزاد حیثیت میں میدان میں موجود ہیں۔ گلگت بلتستان کے انتخابات میں جہاں تحریک انصاف انتخابی عمل میں مبینہ رکاوٹوں اور ناانصافیوں کی شکایات کر رہی ہے، وہیں پارٹی کے اندرونی معاملات بھی سیاسی بحث کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ تنظیمی فیصلوں اور بعض رہنماؤں کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا پارٹی ایک متحد سیاسی قوت کے طور پر انتخابی میدان میں اتر سکی ہے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کی ہدایات کے مطابق تمام امیدواروں کے لیے 5 جون کی رات 12 بجے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو جائے گا، جس کے بعد 7 جون کو پولنگ ہوگی۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ انتخابات واقعی آزادانہ اور منصفانہ ماحول میں منعقد ہو رہے ہیں؟ کیا وفاقی جماعتوں کے درمیان مقابلہ مستقبل کی حکومت سازی پر اثر انداز ہوگا؟ اور اگر نتائج متنازع ہوئے تو اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ انہی معاملات پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے، ان کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنما بھی کچھ دیر میں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب بتائیے گا، گلگت بلتستان کے الیکشنز کے لیے اس وقت آپ کی پارٹی پوزیشن کیا ہے؟ کتنے پر امید ہیں کہ اس دفعہ آپ مطلوبہ ووٹ حاصل کر سکیں گے، مطلوبہ نشستیں حاصل کر سکیں گے؟ اور خاص طور پر جو ایک اعتراض سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل پا رہی، اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر آپ کہتے ہیں نا کہ گراؤنڈ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی گراؤنڈ ریالٹی کے لحاظ سے، تو اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو سمپل بات بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے مجھے ایک بات بتائیں، وہ کون سا ایسا رول ہے جو اس سے پہلے آپ نے سنا ہو کہ آپ کو الیکشن کمپین کے لیے NOC چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ لیڈران کو صوبہ بدر کر رہے ہیں، پھر وہ لیڈران جو بائی روڈ آ رہے ہیں ان کو آپ گلگت بلتستان کی باؤنڈری کے اندر انٹر نہیں ہونے دے رہے، وہ لیڈران جو جہاز میں آنا چاہتے ہیں آپ نے ان جہازوں کو ان کو پہنچنے سے روک دیا۔ مطلب آپ نے ایئرپورٹ کا، آپ کو پتا ہے کہ ہر ایئرپورٹ میں باہر میں ایک وہ ناکا سا لگا ہوتا ہے جس پہ وہ چیکنگ کرتے ہیں، آپ وہاں پہ ان کا گاڑی روک لیں اور وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ روکے، اور یہاں تک کہ مطلب لوگوں کی فلائٹیں مس ہونا شروع ہو جائیں۔ تو پھر اور جس کو سعد رفیق نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ان کی فلائٹ مس ہو گئی تھی اس وجہ سے کہ وہاں پہ رش لگا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح روکنا نہیں چاہیے۔ تو یہ تو ان کے اپنے لیڈران نے کہا ہوا ہے کہ اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو کہ گلگت بلتستان کی ڈیموکریٹک پارٹی تھی، اس کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ ان کو ایک نشان بھی مل گیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس نشان کو پھر الیکشن کمیشن نے بلوا کے وڈرا کروا دیا۔ اس کی رجسٹریشن تو معطل ہو چکی ہے اب۔ ہاں، رجسٹریشن معطل کر دی نا انہوں نے، اس پارٹی کو ہی بند کر دیا ہے۔ تو اب چونکہ وہ ٹائم بار ہوتا ہے، ان لوگوں نے وہ جب اس کو معطل کر دیا، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھا، تو اب ہم وہی جو MWM کے ساتھ مل کے ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن ناؤ وی کی ناٹ بی پارٹ آف دی MWM۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنے لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ہوں گے۔ ٹوٹل 23 سیٹیں ہیں، جن میں سے 19 PTI کی ہیں اور 4 جو ہیں وہ MWM والے وہ کر رہے، ایک پہ ہم لوگوں نے کانٹیسٹ نہیں کر رہے، اس پہ کانٹیسٹ نہیں کر رہے۔ تو یہ ہماری ٹوٹل اسٹرینتھ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بار بار ہراس کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے، کوئی کہتے ہیں خالد خورشید کی تصویر کیوں لگائی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی تصویر کیوں لگائی ہے، اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں، ان کو
जलसे नहीं करने दे रहे, उनको रोक रहे, उनको हरास कर रहे, उनको रैलीज निकालने दे रहे, एंड सो हुमायूं मोहम्मद साहब, आपने भी खालिद खुर्शीद साहब की बात की है कि कोई इनसे पूछ रहा है कि जी आपने खालिद खुर्शीद की तस्वीर क्यों लगाई है। खालिद खुर्शीद साहब जो है मंजरनामे से क्यों गायब हैं, वो कहाँ पर गए हुए हैं? वो तो आपके वज़ीर आला रह चुके हुए हैं, वो इस वक्त कहाँ गायब हैं? और कहा जा रहा है कि जो जितने भी सरगर्दा रहनुमा थे वो भी इस वक्त पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा नहीं है। देखिए, इस तरह है कि वो उसको बाज लोगों को उन्होंने रोक दिया। जुनैद अकबर जो था उसको उन्होंने वो बदर कर दिया था, सुबह बदर कर दिया था। सलमान अकरम राजा को एंटर नहीं होने दिया। असद कैसर को यहाँ पे रोक दिया। दो तीन चार को छोड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो अगर आप देखें तो 10 में से आप 2 को छोड़ दें और फिर कहें कि जी हमने तो छोड़ा था, ये था वो था, तो ये सारा एक टोटल तो आप ये कह रहे हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही और आपके रहनुमाओं को भी वहां जाने से रोका गया है। देखो, मुझे अगर आप मुझसे ये पूछे, मुझे पता है ये इन्होंने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नहीं देना कि ये हमारा मुकाबला कर नहीं सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड छोड़ दे, ये हमें फील्ड किसी भी फील्ड में ना जाने देंगे। उसकी वजह ये है कि दे कैन नॉट कॉन्टेस्ट अगेंस्ट अस, पीरियड। अगर ये लोग किसी भी लिहाज से, लेट्स से अगर हमें वो होता है ना हैंडीकैप के लिहाज से भी वो ये थोड़ा सा भी फेयरनेस दिखाएंगे तो ये लोग हार जाएंगे, ये एक सीट भी नहीं जीत सकेंगे। यानी कि आपका ये कहना है कि ये खौफजदा है, इस वजह से आपको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नहीं मिल पा रही। आज सर हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। जी भट्ट साहब, इस वक्त क्यों नहीं आप इनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दे रहे, और इतने एतराज़ात सामने आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी हमारे एक के बाद एक, जुनैद अकबर को जिला बदर कर दिया गया, सलमान अकरम राजा को केपी बॉर्डर पे रोक लिया गया, असद कैसर कहते हैं मुझे हिरासत में लिया गया, मेरी फ्लाइट जो है वो मिस हो गई। तो क्या वाकई इनकी बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून इनसे कोई खौफजदा है? बात ये है कि हुमायूं साहब को ये बताएं कि जी ये जो इलेक्शन कमीशन था ये आपका लाया हुआ था, ये आपका अपनाया हुआ था। लेविंग कहते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और ये हर एक का हक है, ठीक है। अगर ये इजाजतनामा नहीं लेंगे, हमने भी जब गए तो हमने वहां से इजाजतनामा लिया है इलेक्शन कमीशन से। लेकिन इनको एक बात बताएं, जब आप 2018 में आए थे ना तो लेवल प्लेइंग फील्ड हम मांगते थे, आप नहीं देते थे। आप कहते थे नहीं जी नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हम भी ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन का काम है। हुमायूं साहब, जब आप गंदम बोएंगे ना तो गंदम भी काटेंगे, वहां आपको वहां कोई गन्ने के और दूसरे खेत नहीं मिलेंगे। बिल्कुल होनी चाहिए, अवाम का ये हक है कि वो आजादी से वोट दे। यही हम आपको कहते रहे 2018 में कि आप आ गए हो, मुसल्लत हो गए हो, ये जुल्म किया है पाकिस्तान के साथ। आपने बुग़्ज़ नवाज शरीफ में आज जो पाकिस्तान का हाल किया है ना, उसकी सजा आपको अवाम भी देगी और ये आपको मिलनी चाहिए। बाकी हम इस काम में बिल्कुल नहीं है। मियां नवाज शरीफ के हैं तो इजाजतनामा लेके गए, ये भी इजाजतनामा लेके चले जाए। अगर वहां ये चले जाते हैं इसी तरह धोन दासरी जो इनका तरीकाकार है ना, ये देखे ना, ये जब अदालत उधर भी जाते हैं ना अडयाला जेल मिलने तो ये जुलूस ले जाते हैं, कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे, मिलेंगे, इनकी मुलाकात नहीं होती। ये लोग अपना रवैया चेंज नहीं करेंगे, इसी तरह रहेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, हर एक को हक है वहां जाके तकरीर करे, जलसा करे। लेकिन अगर कोई कानून किसी चीज की पाबंदी लगाता है तो फिर उस पाबंदी को इनको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको फॉलो करके, उसको अमल करके जो इलेक्शन कमीशन ने कानून और तरीकाकार अपनाया हुआ है, जैसे बाकी सियासी जमातें जाती हैं इस तरह ये भी इजाजत लेके चले जाए। ठीक है जी। और खौफ वाली बात है, खौफ वाली बात तो आपके सामने है। क्या खौफ है आपका? आपको लोग आप मिल नहीं रहे, आपके साथ कोई आता नहीं, आप आपस में लड़ रहे हैं, इस तरह लड़ते हैं जैसे एक दूसरे को आप देखना नहीं चाहते हैं। अलीमा खान कुछ और कहती है, सोहेल अफरीदी कुछ और कहता है, सलमान अकरम कुछ और कहता है। आप अपने आप को पहले इकट्ठा कर दो, आपके पास तो ऑप्शन लीडर भी अपना नहीं है। क्या बातें करते हैं आप? भट्ट साहब, आप तो पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी जो है वो इख्तलाफात की बातें जो है वो सामने नजर आ रही हैं। इन इलेक्शंस के अंदर बड़े सख्त जुमले जो हैं वो बोले गए हैं। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रजा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। रजा साहिबा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शैला रजा साहिबा, अभी हम देख रहे हैं कि पीटीआई ये शिकवा कर रही है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। आप बताइए, क्या वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ ये जीबी के हम लोग बढ़ रहे हैं,
یا آپ کو بھی کچھ اعتراضات ہیں حکمران جماعت سے؟ بہت شکریہ. میں بالکل بہت اعتراضات ہیں. سب سے پہلے تو میرے بھائی ہیں, بڑا احترام کا رشتہ ہے ناصر بٹ صاحب سے. ناصر بٹ صاحب, میں وہاں پہ 3 الیکشن میں نے جا کے کیمپین کی ہے اپنی لیڈرشپ کے آرڈر پہ, اور ایک مہینہ میں جی بی اور بلتستان میں, گلگت میں اور بلتستان میں بھی رہی ہوں, اور ایسی جگہوں پہ گئی ہوں جہاں آج بھی کوئی نہیں جا سکتا. میں گانچے بھی گئی, میں منچو بھی گئی, میں چندہ بھی گئی, میں استور بھی گئی, نلدر بھی گئی. میں نے ساری جگہ جا کے کیمپین کی ہے. کسی این او سی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ نیا آپ لوگوں نے پخراٹ ڈالے ہے. سیکنڈ یہ کہ جی بی جو ہے یا آزاد کشمیر, جی بی میں خاص طور پر آخری سال جو ہوتا ہے حکومت کا, اس میں لوگ اعلان کر دیتے ہیں, اور جو فیڈرل میں گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں چلے جاتے ہیں. پچھلی دفعہ آپ کے بھی 14 لوگ جو تھے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے کینڈیڈیٹ. تو وہاں کا ایک کلچر ہے, وہاں پہ لوگ لڑتے نہیں ہیں. لیکن آپ نے 5000 پولیس پنجاب کی بھیجی ہوئی ہے. وہاں جا کے انہوں نے کہا نکلو 400 لوگ نکال دیے. اس میں ایک چھوٹا بچہ بھی تھا, اس نے کہا میں تو یہیں کا ہوں. پھر منسٹرز نہیں جا سکتے, لیکن آپ کے فیڈرل منسٹرز گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ لیپ ٹاپ بٹ رہے ہیں, وہاں پہ دانش اسکول کے اناؤنسمنٹ ہو رہے ہیں. تو یہ کچھ اچھی بات نہیں ہے. یہ وہ میں نے بات کی جو وہاں ہو رہا ہے. اب رہی بات, دیکھیے ہر پارٹی کو جو ہے لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا 2013 میں طالبان نے ہمیں دھمکی دی ہوئی تھی کہ اگر پیپلز پارٹی نے کیمپین چلائی اور جلسے کیے تو ہم بم بلاسٹ کریں گے. لیکن دونوں پارٹیاں, نواز شریف صاحب ہمارے بڑے ہیں, انہوں نے کہا کہ جو کچھ کیا ہے ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں, یعنی پیپلز پارٹی, اور دوسرے نے کہا کہ رکو طالبان میں آ رہا ہوں. تو دونوں نے کوئی تردد نہیں کیا. اور اب تو صورتحال بس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. کافی عرصے سے 2022 سے یہ سب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. 2018 میں جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ آر ٹی ایس بیٹھا, اور 2013 کے ہم انہیں آر او الیکشن کہتے ہیں, اور 22 والے کو ہم کہتے ہیں کہ ایپ ہی بیٹھ گئی 1 بجے سے پہلے ہی جو دی گئی تھی. تو یہ ساری باتیں ہیں. اس ملک میں اسی طرح کے الیکشن ہوتے ہیں, اور موسٹلی ہنگ پارلیمنٹ کی کیفیت ہی رہے گی. اور جہاں تک بات ہے وہاں پہ نون لیگ اس وقت پوری حکومت لگی ہوئی ہے وہاں پہ. جی, آپ تو کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ کی پوری حکومت. آپ نے بتایا کہ فیڈرل منسٹرز بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ کسی این او سی کی آپ نے 3 الیکشنز وہاں پر گئی ہیں, آپ نے ہر جگہ پر موجود رہی ہیں, کسی این او سی کی ضرورت نہیں. لیکن اس دفعہ کیوں این او سی کی ضرورت محسوس ہوئی؟ ہم مزید بھی بات کریں گے. تینوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے. فی الحال ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس کی پوزیشن وہاں پر مضبوط ہے. 2009 میں تو پیپلز پارٹی وہاں پر اقتدار میں آئی, پھر 2015 میں نون لیگ کی اسلام آباد میں گورنمنٹ تھی, تو اسلام آباد میں اس کی وجہ سے پھر ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں ان کی حکومت بنی, 2020 میں پی ٹی آئی کی بنی. اس دفعہ تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. تو اس دفعہ کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی, یا اس دفعہ حقائق جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہیں؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اچھا, سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, آپ کی یہ بات تو درست تھی. آپ نے کہا کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ این او سی مانگا گیا ہو, لیکن اس دفعہ این او سی جو ہے وہ مانگا گیا. لیکن بٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر این او سی مانگا گیا, انتخابی ضابطہ اخلاق تھا, تو ہم نے اجازت لی اور اس کے بعد ہم نے جلسے بھی کیے, وہاں پر ہم گئے بھی. یہ بات آپ کی کسی حد تک تسلیم کر لی گئی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں مل پا رہی. تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ اب جب نتائج سامنے آئیں گے تو کیا یہ بھی ایک متنازع الیکشنز کی طرح ہوں گے, یا پھر پاکستان تحریک انصاف کھلے دل کے ساتھ نتائج کو تسلیم کرے گی؟ دیکھیں, اتنا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ شیلا رضا صاحبہ نے جو بتایا ہے کہ میں یہاں ساری گئی ہوں اور کوئی این او سی کی ضرورت نہیں ہے, اور بہت سارے ان کے اپنے بھی اس طرح ہیں. ڈاکٹر اماد تھے, انہوں نے بھی کہا کہ ان کو کوئی این او سی کی ضرورت نہیں تھی. بہت سارے تھے. تو ایک چیز فیکٹ آ گئی ہے کہ بٹ صاحب یہ آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ اس کو جھوٹ کہتے ہیں, غلط بیانی کہہ لیں, جو بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس لحاظ سے نمبر 2 یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے میں خیال میں وہ احسن اقبال صاحب سے پروفیسر صاحب, جنہوں نے کہا تھا کہ جی یہ بجلی تو لانا یہاں پہ ہمارا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا, جس میں بلال بھٹو نے بڑا صحیح جواب دیا کہ اگر آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا تو بھائی جان لائے کیوں نہیں, اپنا کام کیوں نہیں کیا. اچھا, اب اس کے بیسس پہ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو جتنا بھی بی آئی ایس پی ہے یہ کرپشن کا وہ کر رہا ہے, جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں. اب اصل بات یہ ہے کہ یہ اس وقت پی ایم ایل این والے جو ہے نا یہ بہت سخت گھبرائے ہوئے ہیں.
ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور ان کو یہ پتا ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان میں جو سب سے پاپولر، دیکھیں میرے لحاظ سے وہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو نے بڑا مطلب ان کے لیے گلگت بلتستان کے لیے بڑا کام کیا تھا، جس پہ وہاں پہ ہمیشہ سے گلگت بلتستان میں ان کی ایک ہمیشہ سے ایک فالوئنگ تھی۔ اچھا اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھیں خالد خورشید کی وجہ سے گلگت بلتستان میں ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہوا ہے، جس میں پی ٹی آئی نے بہت زیادہ مارجن لیا ہے۔ اب اس کو کرتے ہوئے پی ایم ایل این کبھی یا باقی جو لوگ ہیں جو پاور کوریڈورز ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی ایک سیٹ جیتے۔ کیوں؟ اس سے ان کا بیانیہ جو جھوٹا بیانیہ بالکل اسی طریقے سے جیسے ابھی بٹ صاحب نے کہا تھا وہ بیانیہ ٹوٹ جائے گا، تو they will do anything and everything under their power کہ یہ میک شور کریں۔ انہوں نے پہلے ان کے ہم لوگوں کا جو نشان تھا وہ ختم کر دیا، بالکل 2024 کے الیکشنز کی طرح۔ پھر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو تنگ کیا، کسی کو کمپین نہیں کرنے دے رہے، ابھی ہمارے وہ کرنے دے رہے۔ اور پھر وہی والی بات ہے کہ دیکھیں میں ایز این ایم این اے، ایم پی اے یا سینیٹرز جا سکتے ہیں، لیکن منسٹرز کے اوپر منع ہوتا ہے۔ اچھا پھر ایک بات دیکھیں، اب یہ ان لوگوں کو دیکھیں، یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں نا جب یہ اناؤنس کرتے ہیں، اب آپ دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے ایک سوچ دیکھیں کتنی زیادہ بائسڈ، گھٹیا اور گندی سوچ ہے۔ میرے خیال میں 1100 ارب کا جو پی ایس ڈی پی یا پروجیکٹس کا جو فنڈز تھا، اس میں سے ان لوگوں نے 700 ارب جو ہے صرف پنجاب میں لگوائے۔ یہ فیڈرل جو ہے نا پروجیکٹس پنجاب میں لگا رہا ہے، فیڈرل 1100 میں سے 700 ارب کا پروجیکٹ جو ہے وہ پنجاب میں لگا رہا ہے۔ میرے خیال میں 128 یا 125 ارب روپے کے پروجیکٹ سندھ میں لگا رہے ہیں، اور 225 ارب روپے کے پروجیکٹس یہ بلوچستان میں لگا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں انہوں نے کتنا فنڈ دیا ہے، فیڈرل فنڈ جو پروجیکٹس ہے، کچھ اندازہ ہے؟ ویسے ہی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے کہ آپ مجھے ایک فگر بتا دیں کہ اتنے کیے ہوں گے۔ سر 200 کیے ہوں گے، 200 ارب سر صرف 2 ارب، صرف 2 ارب، صرف 2 ارب، صرف 2 ارب کے پروجیکٹ خیبر پختونخوا کے لیے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا خیبر پختونخوا جو ہے پاکستان کا وہ حصہ نہیں ہے؟ جسٹ بیکاز پاکستان تحریک انصاف، ہمایوں صاحب پوچھ لیتے ہیں، بالکل پوچھ لیتے ہیں، بٹ صاحب سے پوچھتے ہیں نا۔ یہ تو آپ نے جو بات بتا دی ہے بٹ صاحب، 240 ارب ہے کے پی کے لیے، 240 سارے کھا جاتے ہیں۔ سر وہ کہہ رہے ہیں 2 ارب۔ اب ذرا آپ نے ذرا کر کے دیکھ لیں۔ ہاں بٹ صاحب آپ لوگ نا، اب میری باری ہے، میں بات کروں یا ہمایوں صاحب بھی بولتے رہیں گے؟ جی فرمائیے بٹ صاحب۔ نہیں آپ جھوٹ بول لیں، خیر میں چپ ہوں۔ اچھا ہم جھوٹ بولتے ہیں، آپ منافقین ہیں، پھر آپ سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب جھوٹ تو آپ نے بول بول کے پاکستان کا یہ حال کر دیا نا۔ یہ آج آپ کو میں بتا دوں، 2018 میں جب آپ آئے، اچھا چلتا پاکستان، آپ لوگوں نے آج اس حالت میں پہنچایا۔ آپ لوگوں کو مسلط نہ کیا جاتا تو پاکستان بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ نے عدالتوں کو اپنے ساتھ ملا کے چیف جسٹس ثاقب نثار جیسے جس شخص کو چیف جسٹس کہنا ہی نہیں چاہیے، جو یہ کہتا تھا کہ میں تو 4 MP تو ویسے اڑا دوں گا، وہ ساری ہسٹری آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کیا کچھ کیا، آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا۔ آپ نے وہ زراعت والے کون ہوتے تھے؟ یہ فیض حمید اور باجوہ، جو لوگ آپ کو لائے، آپ ان کو بھی برا بھلا کہتے رہے۔ عمران خان نے ان کو بھی نہیں بخشا۔ اور اس وقت آپ کو بتا دوں، ایک کام کر لیں، عمران خان معافی مانگ لیں 9 مئی جو اس نے GHQ پہ حملہ کیا اپنی فورسز پہ، یہ مان لیں۔ آج تک آپ یہ نہیں مانے کہ آپ نے GHQ پہ حملہ کیا ہے۔ آج تک آپ یہ نہیں مانے کہ آپ نے جھوٹ بول بول کے کہ جب ہم آئیں گے تو 1 ارب ادھر آئے گا، 200 ارب ادھر سے لائیں گے اور پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے۔ یہ ساری باتیں آپ نے کی۔ آپ کے جھوٹ اور آپ کی منافقانہ سوچ سیاست نے آج پاکستان کو اس حالت پہ پہنچایا ہے۔ اور باقی بات آپ نے کہہ دی کہ ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں نا تو آپ ہمیں بتائیں، صوبہ پنجاب میں اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے نا تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ KPK میں کرو۔ 15 سال سے آپ بیٹھے ہیں KPK میں، کیا حال ہے KPK کا؟ تو اس لیے
جھوٹ بولنا اگر آپ نہیں چھوڑیں گے اور تو بٹ صاحب اگر 15 سال سے ان کی حکومت ہے تو دوبارہ بھی تو ان کو بار بار عوام الیکٹ کر رہے ہیں نا, کوئی وجہ ہوگی تو وہ نہیں کر رہے ہیں نا. کیا آپ پوچھیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے, وہ ان کو کیا کہتے ہیں مولانا, کہ ان کے ساتھ مجھے آپ بتائیں کہ جو حال انہوں نے KPK کا کیا عوام ان کو ووٹ دے گی اس طرح جو یہ حالت کر رہے ہیں؟ ان کا وزیر اعلیٰ آج تک مجھے بتائیں, وزیر اعلیٰ جو بھی چینج ہوا ہے, یہ ایک وزیر اعلیٰ ہے اس نے کہا کہ میں نے عمران خان کے کہتے ہیں نا کہ عشق عمران میں جان بھی دینی ہے, جو وزیر ہے وہ بھی نہیں بنانے, سارا کچھ کر رہا ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں اگر وہ, میں کہتا ہوں کہ KPK کا وزیر اعلیٰ اگر کوئی ٹھیک راستے پہ چلتا ہے, اب یہ اس کے پیچھے پڑیں گے, اس کو بھی ہٹا دو. ان کو ایک چیز چاہیے اس ملک میں امن نہ آئے. انہوں نے جو کچھ بویا آزاد کشمیر میں بھی ان کا یہی حال ہوا, لوگ ان کو چھوڑ گئے. گلگت بلتستان میں بھی ان کے پاس اب کچھ نہیں رہا. ان کا حال اب جب اگلا الیکشن آئے گا انشاءاللہ تو جو کام کرے گا اس کو ووٹ ملے گا. یہ وہ کاف لیگ کی طرح بالکل ختم ہو جائیں گے. یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک نہیں ہے. ان کا پوچھیں, ان کا جو ہم سینٹ میں بیٹھے ہیں, ہمارا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ کس جماعت سے ہے, قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کس جماعت سے ہے. یہ ان کی حالت ہے. اور اسی طرح یہ الزام تراشیاں کر کر کے اس حالت میں پہنچے. الیکشن ہوگا, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, جس کو اعتراض ہوگا وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے. اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بٹ صاحب کوئکلی اگر آپ بتا سکیں, بات کرتے ہیں بٹ صاحب سر یہ بتا دیں, آپ مانتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو رہے ہیں GB میں اور لیول پلینگ فیلڈ PTI کو مل رہی ہے؟ کہتا ہوں جی کہ مجھے بتائیں, مجھے آج تک کسی نے الیکشن فری اینڈ فیئر مانا ہے؟ ٹھیک, یہ سیاسی باتیں ہیں نا, ان کو کہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, آج اکٹھے ہو جائیں, الیکشن کمیشن نیا لے, ان کو کہیں بیٹھے, یہ بیٹھتے ہی نہیں. یہ تو ہمارے فیسیلیٹیٹر ہیں. آپ کوئی بل آتا ہے یہ بھاگ جاتے ہیں, یہ گھر چلے جاتے ہیں, لیکن پیسے بھی لیتے ہیں, تنخواہیں بھی لیتے ہیں. یہ تو ان کا یہی کام ہے. آپ مجھے بتائیں اپوزیشن لیڈر کا کیا کام ہوتا ہے کہ کوئی چیز آئے, کوئی بل آئے جس میں کوئی غلط چیز ہے, وہ اس کو اوپن کرے, ڈیبیٹ کرے. یہ بیٹھتے ہیں, یہ بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی کام ہے. ٹھیک ہے جی بٹ صاحب, بٹ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. بٹ صاحب آگے بڑھتے ہیں ہم. شیلا رضا صاحبہ, ان الیکشنز میں خاص طور پر خرم دستگیر صاحب کا جو بیان ہے وہ بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے. انہوں نے ہنزا میں جا کے کہا ہے کہ آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں, آپ نے لاہور جیسا بننا ہے یا آپ نے کراچی جیسا بننا ہے, آپ نے پنجاب جیسا بننا ہے یا آپ نے سندھ جیسا بننا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی کی بدولت جو ہے یہ حکومت اقتدار میں آئی تھی, اور اس کے بعد ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ سے مطمئن نہیں ہیں, آپ ان سے مطمئن نہیں ہیں. یہاں سے تھوڑی انہیں سپورٹ کر رہے ہیں, ہم تو ایک پارلیمنٹری سسٹم کی وجہ سے کہ یہ ڈیریل نہ ہو ہم کر رہے ہیں. باقی ہنزا والوں کو معلوم ہے کہ ان کا سب سے بڑا پاکستان کا خان انہیں کدھر کس شہر میں کھولنا ہے. ان کو معلوم ہے کہ ان کو جو ہے آغا خان کی زیادہ سے زیادہ کالجز اور اسکول کی کس شہر میں برانچز بنانی ہے, کس صوبے میں, انہیں معلوم ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور جو ہے نا وہ کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے بھی چھوٹا ہے, تو اس کا مقابلہ آپ نہ کیا کریں. لاہور پنجاب نہیں ہے, پنجاب میں لاہور ہے, اور پنجاب میں آج تک اس سیلاب میں وہاں کی CM صاحبہ کو پتہ چلا کہ درمیان میں تھوڑے عرصے جو PTI کی گورنمنٹ تھی, اس سے پہلے بھی ان کی گورنمنٹ تھی, اس سے پہلے بھی ان کی گورنمنٹ تھی, اس سے پہلے بھی, کہ وہاں پہ جو ہے سیوریج سسٹم نہیں ہے. تو یہ آپ بس وہ خوش کرنا ہے کیونکہ کسی ایک شخصیت کو, تو اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. اب آپ دیکھ ہی لیں کہ کیپٹن صفدر بیچارے جنہیں گھر میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, ایک انسینٹیو انہیں ملتا ہے کہ خاموش رہو, اور وہ گھر میں رہ رہے ہیں. تو اب جب ان کو اجازت ملی تو انہوں نے کیسے بلو دا بیلٹ جا کے باتیں کی. اور ظاہر ہے اگر کسی ایسے شخص کو اجازت مل جائے, بہرحال انہیں مبارک, انہیں اجازت ملی بولنے کی, ورنہ گھر کی تقریبات میں بھی کبھی کبھی. تو شیلا رضا صاحبہ, بظاہر تو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی شکایت رہی ہے حکومت سے. تو ایسی پیپلز پارٹی کیا مجبوری ہے کہ بجٹ ہو جائے, ترمیم پاس کرنی ہو, سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اختلافات بھی آپ لوگوں کے قائم دائم رہتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں پارلیمنٹری سسٹم چلانا ہے. دوسری بات یہ کہ ترمیم جو آئی تھی 26ویں, اس میں نون لیگ الگ کھڑی تھی, اور ہم نے اس کو 57 پوائنٹ سے ہٹا کے اس کو صحیح کیا. PTI سے لے کر JUI تک جو ہے ان سب کو ایک پیج پہ لائے, اور ایون نون لیگ کو بھی.
جہاں تک بات ہے لیجسلیشن کی، روزانہ کی بنیاد پہ جب تک ہماری پارٹی کی کمیٹی پاس نہیں کرتی وہ نہیں ہوتی. اور جو پچھلے سال کا بجٹ ہے اس میں بھی ہم نے بے تحاشا جو ہے اس میں کہا تھا کہ ذرا سا اپنا ویژن ہم نے شامل کیا تھا اور چاہا تھا کہ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے. بعد میں یہ بدل گئے. ابھی بھی ہماری جو کمیٹی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز اور سیلریڈ پرسن پہ اور جو آلریڈی جو ہے وہ بجٹ دے رہے ہیں ان سے ذرا حکومت کو ذرا ریلیف دلائے. آئی ایم ایف کی شرائط کو دیکھتے ہوئے ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ بہتری آ جائے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ریمیٹینسز 50% جو ہے وہ یو اے ای سے آتے ہیں، وہ اس وقت جنگ کی وجہ سے 40% کے قریب ہیں. ہمیں معلوم ہے پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ گورنمنٹ نے ان میں کیا 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 ہے اور کس طرح سے انڈائریکٹ ٹیکسز وصول کیے ہیں. تو اگر ہم بھی ہاتھ کھینچ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر تو گورنمنٹ بہت کچھ کر جائے گی. تو ہم اپنا ان پٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ کی بالکل پی ٹی آئی کی طرح کوئی اپنا جو ہے اکنامک پالیسی نہیں ہے روزانہ کی بنیاد پہ. جیسے پی ٹی آئی کے منسٹر نے کہا تھا فائنینس کے روزانہ کی بنیاد پہ فائنینس کو ڈیل کیا جا رہا ہے، یہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں. لیکن اس وقت اگر کوئی بھی پارٹی ہوتی اس کے لیے بڑا سخت وقت تھا یہ بجٹ کا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک میں ہے نا اپنی ضد کی وجہ سے کہ مجھ کو نہیں کھیلنے دیا تو تڑام بھڑام کر کے الگ ہو جائیں. اپنا کردار ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اپنا کردار ادا کرنا ہے. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، اب پاکستان تحریک انصاف کا کیا کردار ہوگا؟ ابھی کے پی میں بجٹ والا معاملہ بھی ہے، کیا وزیر اعلیٰ بجٹ پاس کریں گے؟ اور جو اندرونی اختلافات ہیں وہ بڑا آپ کے لیے چیلنج ہے، یا لیول پلینگ فیلڈ جو آپ کو نہیں مل پا رہی کہ اتنے محاذوں پہ پاکستان تحریک انصاف کا لڑنا، پھر پرفارمنس کیا ہوگی سیاسی میدان میں آپ کی؟ اچھا، میں تھوڑا سا ذرا پروبلی وہی والی بات ہے کہ بٹ صاحب جس کتاب سے پڑھتے، پتہ ہے پہلے تو پڑھ سکتے کہ نہیں، لیکن جس کتاب سے یہ جو بھی ان کو بتایا جاتا ہے نا، میں تھوڑا سا کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ 2016 کی بات ہے، 15-16 کی بات ہے. اس وقت جو سیکٹری پاور اینڈ پیٹرولیم جو بھی تھے وہ دہا صاحب تھے. ان کا پورا نام مجھے یاد نہیں ہے لیکن دہا صاحب تھے. دہا صاحب نے میاں نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے. نشاد ڈاہر. ہاں جی دہا صاحب. تو انہوں نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ یہ جو سی پیک کے بیسس پہ جو چیزیں لے کر آ رہے ہیں، یہ پاور پلانٹس وغیرہ اور جو ایل این جیز کے جو آپ کر کے لے کر آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو کول سے جو الیکٹریسٹی جنریٹ کر رہے ہیں، یہ مت کرے، یہ غلط آپ کر رہے ہیں، ان کے ریٹس غلط ہے، ساری چیزیں اس کو ان لوگوں نے ہٹا دیا. اچھا، وہ دن اور آج کا دن اس ملک کے اندر جو تباہی آئی ہے یہ صرف ان غلط فیصلوں کی وجہ سے ہے. انہوں نے صحیح کہا تھا کہ وہ لوگوں کو وہ انسٹال کیا جاتا ہے یا جو بھی کیا جاتا ہے، وہ ایک ہوا تھا میرے خیال میں ان کو کیا کہتے ہیں وہ ضیاء الحق صاحب نے، انہوں نے ایک وہ آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ چاول بوئیں گے یا گندم بوئیں گے تو گندم ہی نکلے گا. تو ضیاء الحق نے بھی ایک گند بویا تھا اور آج ہم گند کاٹ رہے ہیں. اچھا، وہ اس میں وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. آپ جو کام بھی کرتے ہیں نا اس کا اینڈ پروڈکٹ دیکھا جاتا ہے. حکومت جیسے بھی چلا رہی ہوتی ہے اس کا اینڈ پروڈکٹ دو چیزیں ہوتی ہیں: جابز ملے اور غربت کم ہو. 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف آئی تھی تو غربت جو تھی وہ تقریباً 22% کے قریب تھی. 2022 میں جب پاکستان تحریک انصاف گئی ہے تو غربت 18% پہ آ گئی تھی. آج غربت 30% پہ آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے غربت بڑھ گئی ہے. تو اگر آپ کام صحیح کر رہے ہو تو غربت کیوں بڑھ رہی ہے؟ نمبر 2، جب آپ صحیح کام کرتے ہو، جب اکانومی کا پہیہ چلتا ہے تو جاب کریشن ہوتی ہے. یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے. اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو تو وہ سمجھ جائے گا. تو جس وقت پاکستان تحریک انصاف تھی تو اس وقت 5.7 یا سم تھنگ لائک دیٹ 6 کے آس پاس ہمارا جو پرسنٹیج آف جاب لیسنس تھی، جو لوگ آؤٹ آف وہ جاب تھے، وہ ان امپلائمنٹ تھی، وہ اتنی تھی. آج آپ کو پتا ہے ہر تیسرا بندہ جو ہے نا وہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 33% کے آس پاس ہے. اور اس میں جو پڑھا لکھا ہے وہ زیادہ جاب لیس ہے. اس کی وجہ دیکھیں، ان لوگوں کو نہ پڑھائی سے، اور یہی تو عمران خان کہتا تھا کہ یہ لوگ ایک تو پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش نہیں کرتے. انہوں نے پڑھے لکھوں کو مارجنلائز کر دیا اور ان پڑھوں کو انہوں نے ذرا زیادہ جاب دلا دیا. ہر ایک الٹا حساب ہونا چاہیے. اور ان کی پالیسی دیکھیے،
وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو بہترین دماغ ہے ان کو ایکسپورٹ کر دیں گے. اس چیز کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ایک ہوتی ہے نیچرل اسٹوپیڈیٹی. یہ اس زمرے میں آتی ہے نیچرل اسٹوپیڈیٹی. بھائی آپ لوگ بہترین دماغوں کو ریٹین رکھتے ہو, آپ ان کو ایکسپورٹ نہیں کرتے. پوچھ لیتے ہیں نا, پوچھ لیتے ہیں کے لیے, بالکل پوچھ لیتے ہیں. آپ نے کافی باتیں کی ہیں بٹ صاحب, یقیناً آپ کو آواز بھی آئی ہوگی. آپ سٹارٹ میں پوچھ رہے تھے آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی, آپ کو بھی آواز آئی ہوگی. غربت جی آپ کے دور میں 30% چلی گئی ہے, تو آپ کی گورننس پر بھی بڑے سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں. یہ میرا ہمایوں صاحب اصل میں یہ نہ پولیٹیکل ورکر ہے نا, یہ ایک پولیٹیشین. انہوں نے عمران کے سر پہ بال لگا کے نا تو سینیٹر بن گئے. ان کو یہ بتائیں کہ گند آپ تھے, آپ گندے لوگ تھے تو پاکستان یہاں پہنچا ہے. اس کو نہ بویا جاتا, اس گند کی وجہ سے آج پاکستان اس حالت میں. آپ لوگ گندے تھے, آپ لوگوں نے پاکستان کو ایسولیٹ کیا. یاد کریں, ہمیں امریکہ خالی مس کال ہی دے دے. سعودیہ آپ سے ناراض تھا, کوئی ملک ہمارے ساتھ نہیں تھا. چائنا ہم سے ناراض ہو چکا تھا. یہ اتنے گندے لوگ تھے. یہ تھی وہ جو بویا انہوں نے فیض اور امید نے, تو یہ نکلے اس میں سے. یہ گند نکلا. اب اس گند کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ بھی اب گندے ہو رہے ہیں. ہمیں یہ مجبوری ہے کہ اس گند کو ختم کریں. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے کہا نا کہ غربت, آپ لوگ ایک اچھی بلی بلڈنگ کو جب ان پڑھ لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی, وہ گر گئی, تو اس کو اٹھانے کے لیے بھی ٹائم چاہیے. ہم وہ ٹائم گین کر رہے ہیں. آپ لوگ ملک کو ڈیفالٹ کر کے چلے گئے. پوری دنیا کہتی تھی پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا. میں پھر کہتا ہوں کہ ہم سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں مل کے ہم نے اپنے بیانیے بھی سائڈ پہ کر دیے, کیونکہ پاکستان پہلے تھا. یہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, ان کی وہ کہتی ہے کہ اللہ معاف کرے عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. یہ لوگ ہیں سوچ ان کی, یہ گندی سوچ کے لوگ ہیں. انہوں نے اپنی افواج پہ حملہ کیا, انہوں نے جا کے GHQ پہ حملہ کیا. مجھے بتائیں, ایک ہسٹری بتائیں پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے جا کے اپنی فورسز پہ حملے کیے. ان کے لوگ باہر بیٹھے ہیں یوٹیوبر, جو اپنے آرمی چیف کے بارے میں کیا کہتے ہیں, پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, فورسز پہ حملے کرتے ہیں. یہ واقعی گند ہے, لیکن ہم نے اس گند کو ختم کرنا ہے. آپ سے وعدہ ہے, لیکن یہ گند جو آپ نے جو بویا تھا وہ گند ختم کر رہے ہیں. تو بٹ صاحب غربت کو کیسے ختم کرنا ہے آپ نے, وہ بھی تو بتائیں نا. غربت کو کیسے ختم کریں گے؟ میں بتاؤں, یہ گند ختم ہو رہا ہے نا. یہ آپ مجھے بتائیں, یہ وہ لوگ تھے, یہ وہ عمران کہتا تھا او آئی جی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, تمہارے ساتھ ایسا کروں گا. یہ تھانے سے جا کے بندے اٹھا کے لے آتے تھے. انہوں نے طالبان کو ادھر قطر میں بیٹھ کے نا واپس لے کے آئے. آج ہم وہ بھگت رہے ہیں جو دہشت گردی ہو رہی ہے. تو یہ واقعی گند ہے. یہ انہوں نے اپنی بات خود کر دی. لیکن پاکستان میں انشاءاللہ تعالی بہتری بھی آ رہی ہے, پاکستان بہتر ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جمہوریت ہے نا, اگر شیلا رضا صاحب کو کوئی اعتراض ہے, وہ بات کر رہی ہیں, ان کو کرنی چاہیے. ہم بھی بات کرتے ہیں, ان کی باتیں سنیں یہ کیا کرتے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کا یہ رویہ ایسا ہی ہے. ان لوگوں کو اگر ان لوگوں کو یہ سمجھ ہو گیا کہ ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں, آج بھی کہتا ہوں کہ وہ جو جیل میں بیٹھا ہے نا, اس کو چاہیے کہ اعلان کرے کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے اپنی فورسز پہ حملے کرائے. میں نے جا کے GHQ پہ اپنے لوگوں کو کہا کہ حملہ کرو. معافی مانگو, نہیں مانگو گے تو پھر سزا تو ملے گی, اور سزا عدالت دے رہی ہے. ٹھیک ہے یہ پتہ ہے. ٹھیک ہے بٹ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ فی الحال کے لیے سینیٹر ناصر بٹ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. سینیٹر ہمایوں مومن صاحب آپ کا بہت شکریہ. شیلا رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, گلگت بلتستان کے الیکشنز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں 7 تاریخ کو, اور آج جو ہے وہ جتنی بھی انتخابی مہم ہے اس کا لاسٹ ڈے ہے. رات 12 بجے کے بعد انتخابی مہم جو ہے ختم ہو جائے گی. دیکھنا ہوگا کہ کون سی پارٹی جیتتی ہے. کچھ مسائل میں آپ کو بتا دوں, گلگت بلتستان کے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے. اور یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہارٹ آف بلوچستان جو اسکردو جسے کہا جاتا ہے, وہ وہاں پہ صرف 2 گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے. بہت سے بجلی منصوبے ہیں, وہ پچھلے کئی سالوں سے وہاں پر کام نہیں ہو رہا. پھر روزگار کا وہاں پر مسئلہ ہے, پھر GB کے آئینی حقوق کا بڑا مسئلہ ہے, انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, منرلز اینڈ جیمز کا مسئلہ ہے. تو یہ 4 ایسے پوائنٹس ہیں جن پر تمام سیاسی جماعتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ ہم اپنا منشور پیش کر کے ووٹ حاصل کر سکیں. دیکھنا ہوگا ان 24 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون یا PTI جو کہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑی ہے, وہ کتنی سیٹیں جیتتی ہے, اور کیا کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ ایسی میجورٹی حاصل کر پاتی, یا پھر مخلوط حکومت ہوگی. اور اگر مخلوط ہوگی تو اس پہ کون کون شامل ہوگا, یہ تو 7 تاریخ کو ہی پتہ چلے گا. فی الحال کے لیے ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے. آپ لوگ ہمارے ساتھ ویلکم بیک. مشرق وسطیٰ
وسطی میں کئی ہفتوں کی شدید کشیدگی، جنگی خطرات اور سفارتی سرگرمیوں کے بعد ایک نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ مشتبہ خامنائی مکمل اختیارات کے ساتھ ایران کی قیادت کر رہے ہیں اور ان کی ہدایات مسلسل ریاستی اداروں تک پہنچ رہی ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دیا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ممکن ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر امریکی فوج کو نشانہ بنایا گیا تو یہ جنگ دوبارہ شروع ہونے کا جواز بن سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ڈیل کے تحت ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکے گا۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں آبنائے ہرمز فوری کھول دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ ایران کے ساتھ ڈیل کی صورت میں سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے، جبکہ ایک صحافی کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ آپ جلد جان جائیں گے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہے کیا۔ اسی دوران امریکہ کی ثالثی میں لبنان اور اسرائیل جنگ بندی پر متفق ہوئے ہیں، لیکن جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں، جس سے اس معاہدے کی پائیداری میں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، کیا امریکہ اپنی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور ہو گیا ہے؟ کیا ایران اس جنگ سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرا ہے؟ کیا اسرائیل اپنے اہداف حاصل کر سکا ہے؟ اور کیا مشرق وسطیٰ میں مستقل امن کا راستہ فلسطین کے مسئلے سے ہو کر گزرتا ہے؟ بات کریں گے چیئرمین تحریک زبانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب سے۔ عبداللہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ابھی جنگ بندی اناؤنس ہوئی ہے لبنان میں اور اسرائیل کے درمیان، دوبارہ سے وہاں پر لبنان پر حملے جاری ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جس چیز کو طے کرتے ہیں یا اناؤنس کرتے ہیں وہ ہو نہیں پاتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا یا دوبارہ سے جنگ کی طرف جانا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، اگر پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپس میں معاہدہ طے پا گیا اور جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے Axios.com نے یہ بھی کہا کہ بڑے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ان کا اور نیتن یاہو کا، اور اس کے باوجود اگر اسرائیل بے قابو ہے تو کیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کمزوری ہے یا ان کے اختیار میں نہیں رہا یا ملی بھگت ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جو میرے خیال میں ہر ذہن کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ ابھی پہلی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور اس ٹائم پہ جو نیتن یاہو ہے وہ دونوں ایک ہی پیج کے اوپر ہیں، دونوں کا ایک ہی مقصد ہے، وہ گریٹر اسرائیل کو بھی فروغ دینا چاہتے ہیں، اسرائیل کے دشمنوں کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ بنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت ایران کو کمزور کر دیا جائے، اور ان کے انٹیلیجنس فیلئر تھا جس کے نتیجے کے اوپر جس طرح سے انہوں نے ڈیزائر کیا تھا وہ مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں سے کامیابی نہیں ملی، بلکہ کوئی ہدف بھی نہیں حاصل کر پائے۔ یہ تو خیر وہ خود بات تسلیم کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا، تو نشانہ تو انہوں نے بنایا، اصل بات یہ ہے کہ جنگ شروع کون کرتا ہے؟ کیا ایران نے یہ جنگ شروع کی تھی؟ کیا ایران نے حملہ کیا تھا؟ تو جواب تو نفی میں ہے۔ تو حملہ تو امریکہ نے کیا تھا نا بھائی۔ اگر حملہ امریکہ نے کیا ہے تو پھر جواب تو امریکہ کو ملے گا، اور یہی وجہ ہے کہ سیز فائر پاکستان کی کوششوں کے بعد جو ہوا، جو دنیا ناکام ہو گئی کروانے میں، ہم نے کروایا۔ آبنائے ہرمز کھلوائی، پاکستان کے فیلڈ مارشل نے کھلوائی، لیکن اس کے بعد اس کی بندش کس نے کروائی؟ امریکہ نے کروائی۔ اس سیز فائر کو وائلیٹ کس نے کیا؟ امریکہ نے کیا، بار بار کیا۔ کبھی جو ہے وہ چھوٹے موٹے ان کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، اس لیے کیونکہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ کہتے نظر آئے کہ ہم تو جناب امن چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب اسرائیل کے ہاتھوں وہ بلیک میل ہوتے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ شاید جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ امریکی مفادات کو بالائے طاق رکھ کے اسرائیلی مفادات کو قربان کر دیں گے، امریکی مفادات کو اسرائیل کی سالمیت اور نیتن یاہو اور اپنے بچوں کے کاروبار کے اوپر امریکی مفادات۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت مڈ ٹرم الیکشن گزر جائیں نومبر کے اندر، اور مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے اسرائیل کی حکومت کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہ آئے، یعنی کہ ایمرجنسی کی بنائی ہوئی حکومت چلتی رہے تاکہ الیکشن جو ہے وہاں اسرائیل میں نہ ہو، جو 27 اکتوبر کو متوقع ہے، کیونکہ نفتالی بینٹ اور دیگر نے جو ایک اتحاد بنایا ہے نیتن یاہو کے خلاف، وہ ان کو چبھ رہا ہے، اور نیتن یاہو جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر کے آدمی تصور کیے جاتے ہیں، اور ان کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر،
उसके साथ नेतन्याहू का बेहतरीन एक घरेलू ताल्लुक है। ये वजूहात हैं कि कारोबार भी है, कुछ एप्स्टीन फाइल का प्रेशर भी है, दबाव है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल के अंदर कुछ ऐसी बड़ी शख्सियात के इतने घिनौने जुर्म हैं अपने मुल्क की कमसिन मासूम बच्चियों के हवाले से, जिनके ऊपर उनको रेप किया गया। ये वो तमाम बातें हैं जो मेरे ख्याल में मजबूर कर देती हैं अमेरिका के मफादात को इजराइल पर कुर्बान ठीक है। करने। अच्छा, अब्दुल्ला ये मीत गुल जो साहब, जंग है जैसे इसके कि अंदर ये चाहेंगे कि ये ठीक है अब्दुल्ला मीत गुल साहब, ये बताइएगा, जैसे देखिए ना, वो डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि मुआहिदा मुमकिन है और नज़र भी आ रहा है कि किसी वक्त अनाउंसमेंट हो भी सकती है, लेकिन सवाल तो यह है कि अगर अमेरिका ईरान का मुआहिदा हो जाता है तो फिर इसराइल के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसराइल को मालूम है कि अमेरिका की मदद के बगैर वो सिफर है। अभी ये जो असला दिया गया, जो उनके पास खत्म हो गया था इसराइल के पास, तो क्या जो लबनान के ऊपर बमबारी हो रही है अमेरिका की मर्जी के बगैर हो रही है? तो ये तो नहीं होता, क्योंकि अमेरिका जिस मुल्क को असला देता है उसके ऊपर बाकायदा कदगन लगाता है कि आप इसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके खिलाफ नहीं कर सकते। इसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको हमारी इजाजत दरकार है। ऐसी सूरत में मुझे ये बताएं कि फिर असला कैसे इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 1, क्योंकि इन सब के अंदर स्पेशल कोडिंग हुई होती है। अमेरिका जब तक कि वो कोडिंग अनकोड नहीं करता ये इस्तेमाल नहीं हो सकते। इसका ये कहना ये बिल्कुल एक फजूल बात है कि जी वो लबनान पे असला अमेरिका की मर्जी के बगैर इस्तेमाल हो रहा है या इजराइल ये काम कर रहा है। अब अमेरिका को क्या फायदा है? अमेरिका को ये फायदा है कि इलेक्शन के अंदर ज़ायनिस्ट और यहूदी लॉबी उनको सपोर्ट करेगी ताकि पैसा वैसा भी मिलेगा और जो जूइश वोट है वो भी अमेरिका के उनको मिल जाएगा। ये तो अमेरिका का लालच है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि उनकी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ लोग उनके खिलाफ हो गए और अभी जो कांग्रेस के अंदर आई एक नई करारदाद जिसको मंजूर कर लिया गया और सेनेट से अब मजीद उसके ऊपर मंजूरी आएगी, हाउएवर जिसमें इख्तियारात महदूद करने की बात की गई है, तो डोनाल्ड ट्रंप को तो मालूम है कि उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इसलिए वो इजराइल को ये चाहेंगे कि इजराइल को लटकाए रखें, इस मामले को, इस मुआहदे को ना होने दें। इसको कभी कहें आज हो रहा है, कल हो रहा है, ले तो लाल से काम, यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को मजीद जो है लिंगर ऑन करेंगे और आपके ख्याल में नवंबर तक जो है वो ये मुआहदे और डील को जो है वो आगे लेके जाएंगे, क्योंकि नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। आपने बताया कि अक्टूबर में इसराइल में इलेक्शंस हैं, तो इसराइल में पॉलिटिकल बेनिफिट हासिल करने के लिए इस चीज़ को लटकाया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि पूरी दुनिया जो है क्या इतना डिले जो है वो बर्दाश्त कर सकती है, अफोर्ड कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है अबनाए हुर्मुज़ अगर बंद रहता है तो 1/5 ऑफ द ऑयल जो है वो इसी रास्ते से गुजरता है। क्या दुनिया, खलीजी ममालिक और दीगर ममालिक जो है इसको अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ी और पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, नहीं होती। फिलहाल के लिए अब्दुल्ला मीत गुल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।